بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک معروف حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی تو عمل کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ بسا اوقات انسان زندگی میں بہت نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخری وقت میں شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ ساری زندگی کی نیکیاں اور محنت ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات انسان بہت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسے توفیق دے دیتے ہیں، اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی زندہ آدمی کو اس کی نیکیاں دیکھ کر جنتی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کا اختتام کیا ہے، اور کسی کے گناہ دیکھ کر اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہیں جانتے کہ اس کا اختتام کیسا ہے۔ حدیث میں جن کو تو کہہ دیا گیا یہ جنتی ہیں، جیسے صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہہ دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ آپ نے جن کو کہہ دیا وہ تو کنفرم، لیکن ہم کسی کی نیکی دیکھ کر جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کسی کا گناہ دیکھ کر بھی جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ جب وہ 100 کا قاتل قتل کر رہا ہوگا، 1 2 3 4 5 50 70 80 90، جب 100 کے قاتل نے 90 قتل کیے ہوں گے، دنیا کیا کہہ رہی ہوگی؟ یہ بہت بڑا جہنمی ہے، یہی کہہ رہی ہوگی۔ یہ سوچ رہے ہوں گے 99 قتل کیے، دنیا کیا سمجھ رہی ہوگی؟ یہ تو جہنمی ہے۔ حتیٰ کہ جب 100 قتل ہوئے، 99 کے بعد جب اس سے پوچھا کہ کیا رب مجھے معاف کرے گا، تو اس نے کیا کہا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، 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 تو پھر تم ہی نہیں۔ 100 پورے ہو گئے۔ اس وقت تک سوچ یہ تھی کہ اب اس کی معافی، لیکن اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس نے 100 کے بعد بھی سچی توبہ کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ ایک نیک آدمی سے ملا نا، تو پوچھا بتا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں کر دے گا۔ اس نے کہا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا 100 قتل۔ اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں، تیرے صرف 100 قتل، اس رب کی رحمت بہت بڑی ہے، تو 100 قتل لے کے آ، رب معاف کرے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، تیری جو مجلس ہے نا، تیرے یار بیلی دوست محلہ معاشرہ، یہ اچھا نہیں ہے، ان کو چھوڑ اس محلے میں چلا جا، توبہ کر لے، سچی معافی مانگ لے، رب تیرے سارے ہی معاف کر دے گا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، ارادہ دور جانے کا ہے، لیکن ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ جب وہ طے شدہ وقت آ جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتے اس کے بچے چھوٹے تو نہیں، اس کے والدین بوڑھے تو نہیں، اس کے کام رہتے تو نہیں،
ابھی یہ معافی مانگنے جا رہے، 2 منٹ کے لیے رک جائیں، معافی مانگ لے، نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، نہیں چھوڑا جائے گا۔ آگے فرشتے موت کے روح نکالی باہر، ادھر جنت کے فرشتے، ادھر جہنم کے، یہ کہہ رہے ہمارا ہے، یہ کہہ رہے ہمارا ہے، وہ کہہ رہے 100 کا قاتل ہے جہنم میں، اس نے کہا توبہ کے لیے نکلا ہے جنت میں۔ اب انہوں نے کہا توبہ کی تو نہیں نا، اس نے کہا نکلا تو ہے نا، انہوں نے کہا کی تو نہیں نا، کہتے نکلا تو ہے نا۔ ابھی آپس میں بحث ہے، آسمان سے فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ جا کے ان کا فیصلہ کرو۔ یا رب کیا فیصلہ؟ تیری رحمت دیکھوں تو کنارہ کوئی نہیں، اس کے کرتوت دیکھوں تو 100 کا قاتل، تیری رحمت ہے تو جنت کے دروازے 8 کھل جائے، اور اس کے کرتوت دیکھیں تو جہنم کے 7 کھل جائے۔ اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے جا کے ان کو کہہ دو زمین کی پیمائش کر لو، جدھر سے آیا ادھر کتنا ہے اور جدھر جا رہا ہے ادھر کتنا ہے۔ آیا ہے گناہ کی زمین سے، جا رہا ہے توبہ کی زمین میں، نکلا تھا تو تھوڑا فاصلہ تھا، جانا ہے تو زیادہ فاصلہ ہے۔ اس فرشتے نے آ کر کہا، اور پھر اس بے جان زمین کو کس نے کہا تو تھوڑی ہے، تو لمبی ہو جا، تو لمبی ہے تو سمٹ جا، تھوڑی ہو جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی، جدھر سے نکلا تھا جگہ وہ کم تھی، لیکن رب نے اس کو اضافہ کر دیا، اور جدھر جا رہا تھا وہ زیادہ تھی، اسے 1 بلشت کم کر دیا۔ آسمان سے آواز آئی ہم نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، اور ہمیں نہیں پتا ہمارا خاتمہ کب ہو جائے گا، نہیں پتا۔ مرنے کے لیے بیمار ہونے کوئی شرط نہیں ہے، فوت ہونے کے لیے بڑھاپا کوئی شرط۔ کتنے جوان ایسے ہیں جو گھر میں کہہ کر جاتے ہیں بیٹا بیٹی میں رات کو آؤں گا تو آپ کے لیے یہ چیز لے کر آؤں گا، رات کو آؤں گا تو وہاں جائیں گے، لیکن وہ رات کو زندہ واپس نہیں۔ کئی ایسے، یہ پرسوں چوتھ کی بات ہے، یہ جمعرات کی بات ہے، مسجد میں ظہر پڑی، مسجد میں عصر پڑی، لیکن رات کو اس کا جنازہ ہوا اور قبر میں پہنچ گیا، اٹیک ہوا ہمارے محلے میں۔ تو یہ کسی کو نہیں پتا۔ اب جب پتا نہیں ہے تو پھر ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ جب ہمیں پتا نہیں ہے تو پھر ہر وقت تیار رہنا ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، بوڑھا ہوں گا تو نمازیں پڑھوں گا، ابھی تو بڑا وقت ہے معافی مانگ لوں گا، ابھی تو بڑی زندگی ہے بیمار ہوں گا تو معافی مانگ لوں گا، نہیں نہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ اب خاتمہ اچھا کیسے ہوگا؟ کیا کام کروں تو میرا خاتمہ اچھا ہو جائے؟ 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے دعا مانگا کریں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا مانگیں، دعا، اے اللہ زندہ رکھیں تو شان سے، موت آئے تو ایمان سے۔ اللہ سے دعا مانگیں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور، کبھی جھوٹ، کبھی دھوکہ، کبھی فراڈ، کبھی آنکھیں خراب، کبھی کان خراب، کبھی زبان خراب، کبھی ہاتھ خراب، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ نبیوں سے افضل کون ہے؟ اور نبی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں میرا مددگار تو ہی ہے۔ آگے دعا کی، یہ تو تعریفیں ہیں نا، آگے دعا کیا ہے؟ نبی کی دعا، توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، مولا جب موت آئے تو میں مسلمان ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، روح نکلے تو نیک روحوں کے اندر اس کو شامل کر دینا۔ اب نبیوں کو یہ فکر ہے تو ہمیں نہیں ہونی چاہیے؟ جب انبیاء علیہم السلام
اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں توفانی مسلمن، جو ساری دنیا کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے وہ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں توفانی مسلمن، مجھے موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا تم سوچ سکتے ہو؟ نہیں۔ اور آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے ہر کام کا انجام اچھا کرنا اور میری زندگی کا انجام بھی اچھا کرنا۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، اور ایسی شخصیت جس کو میرے آقا نے مانگ کر لیا، سارے صحابہ خود آئے لیکن ایک صحابی تھا جس کو میرے آقا نے مانگ کر لیا، اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر دے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پوری کائنات میں صرف ایک صحابی ایسا تھا، صرف ایک عام مسلمان ایسا ہے جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل جائے، اس کا نام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ نام لے کر جنت کی ضمانت آپ نے دی، لیکن وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک، اللہ مجھے موت آئے تو تیرے راستے میں شہادت کی موت آئے، اور موت بھی تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ اب دنیا کہتی عمر کیا دعا کرتے ہو؟ ایک طرف شہادت اور دوسری طرف مدینہ، اگر شہادت لینی ہے تو جاؤ سرحدوں پہ۔ تیری تو کیفیت یہ ہے کہ دشمنوں کا سردار ابلیس بھی تیرا سامنا نہیں کرتا، اور تیرے نام کو سن کے لاکھوں میل بیٹھے دور لوگ اپنے اپنے محلات میں کانپ جاتے ہیں، تیرا روب اتنا ہے، لیتا تو شہادت ہے اور مانگتا مدینے میں ہے۔ اگر مدینے میں ہونا ہے تو شہادت کیسے؟ کہا دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو سب کچھ مل جاتا ہے، جب دعائیں قبول ہوتی ہیں سب مل جاتا ہے۔ نماز پڑھا رہے تھے تو اس ظالم نے حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے کیا مانگی تھی اللہ سے؟ دعا۔ اپنے بھی خاتمے کے اچھے ہونے کے لیے کیا مانگو؟ دعا مانگو، دعا مانگو، دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، صحابہ نے یہ دعائیں مانگی، انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ ہمیں دعا مانگنی، اور دعا مانگنے کے ساتھ ایک دعا پڑھا بھی کرو، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ اتنے لایا پوسٹر دعا والا، کیسا لا دیو صبح و شام دے اذکار والا لا دیو کہ باہر لگا ہے؟ ہاں لا دیو لگ دو، اوپر سے دیکھ کر پڑھو۔ وہ دعا ایسی ہے، آپ نے فرمایا جو صبح پڑھے شام تک اگر فوت ہو گیا، میرے آقا کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں ڈائریکٹ جنت میں، اور اگر رات کو پڑھے صبح تک فوت ہو گیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ڈائریکٹ جنت میں۔ وہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ پہلا کام دعائیں مانگے، دوسرا کام یہ ہے چھپا کر صدقہ کریں۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر جو صدقہ ہے نا وہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غصے ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ چھپا کر دیا ہوا صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کی کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، عبد المالک مجاہد صاحب کی۔ دارالسلام ان کا ادارہ ہے، پوری دنیا میں ان کی کتابیں چلتی ہیں، لاہور میں ان کا پورا بڑا مکتبہ ہے دارالسلام۔ ان کے جو مینیجر ہیں، بڑے ہیں، وہ ہیں عبد المالک مجاہد صاحب، ریاض شہر میں رہتے ہیں آج کل، ریاض سعودی عرب۔ اور یہ ریاض کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے کے ایک شخص کو خواب آیا، سچا واقعہ ہے، مکے کے شخص کو خواب آیا، اسے خواب میں کہا یہ بندہ ہے، یعنی اس کا نام عبد المجید یا جو بھی تھا، اس کا نام لیا، اس کا فون نمبر بتایا، خواب میں اس کا
فون نمبر بتایا اور خواب میں کہا اس کو عمرہ کروا، اس کو عمرہ کروا۔ خواب میں نام، فون نمبر اور کام۔ صبح ہوئی، کاروباری بندہ تھا، اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ چند دن بعد پھر فون آیا، تمہیں کہا اس کو عمرہ کروا، پھر اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ کئی دن گزر گئے، پھر اسے یہی خواب آئی، یہ بندہ ہے، یہ فون نمبر ہے، اس کو عمرہ کروا۔ اب اس نے کہا 3 بار خواب آ گئی، لگتا ہے کوئی کام خاص ہے۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، عرصہ سے ملا، یہ خواب آئی۔ اس نے کہا تو کروا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کروا۔ پھر اس نے دن چڑھا، فون کیا، فلاں صاحب، ہاں جی یہ تمہارا نمبر ہے جی، تمہارا یہ نام ہے جی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے زوردار کہکا لگایا، ان کا حضرت جی بھول گئے ہو، میرے نہ تھا کی تعلق۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، بس میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں ریاض رہتا ہوں۔ اس نے کہا میں مکے رہتا ہوں۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ مکے سے ریاض کا، تو میں ریاض رہتا ہوں، اگر تو نے عمرہ کروانا ہے مجھے یہاں سے آ کر لے جا، عمرہ کروا اور واپس چھوڑ جا، سارا خرچہ تیرا، میں ماڑا بندہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو تیاری کر، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو تیاری کر، میں آ رہا ہوں۔ اس نے گاڑی لی، احرام لیا، سامان لیا، وہاں پہنچا۔ جب اس کا سامنا کیا تو حیران، اس کو عمرہ کروانا۔ دل میں خیال ہوگا پتہ نہیں کتنا نیک ہوگا، کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوگا، کتنی دعائیں مانگتا ہوگا۔ 3 مرتبہ خواب میں آیا، ظاہر دیکھا تو اس کو عمرہ کروانا۔ اب وہ پریشان ہوا تھوڑا سا۔ بہرحال اس کو گاڑی میں بٹھایا، احرام پہنایا، بیت اللہ میں پہنچایا۔ جب بندہ مومن پہلی مرتبہ بیت اللہ پہ نظر ڈالتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، آنکھیں برس پڑتی ہیں، ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور عجیب سی روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ پہلی مرتبہ عمرہ کرنے آیا اور اس پہ کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ میں چکر لگا رہا ہوں، وہ چکر لگا رہا ہے۔ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، پڑھ رہا ہے۔ میں نے صفا مروہ کی سعی کی، اس نے کی۔ اب میرے دل میں آیا یار کس کو لے آیا ہوں جس کو شوق ہی نہیں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا ابھی اس کے گناہوں پہ ریگ مار لگ رہا ہے، ابھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اندر سے ایمان کی شمع ابھی روشن ہو رہی ہے، ابھی اس کی ایمانی کیفیت بڑھے گی۔ مجھے نہیں، میں اکتا گیا۔ میں نے کہا اس کو جلدی چھوڑوں واپس۔ ہم نے عمرہ کیا تو میں نے کہا چلے، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب جی اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ میں نے کہا تو نفل پڑھنے، تیرے اندر تو بیت اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی اگر اجازت ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ اس نے کہا پڑھ لے۔ اس نے کہا اندر جا کے پڑھ لوں۔ اس نے کہا پڑھ لے۔ وہ اندر گیا، سیڑھیاں اترا، مطاف میں گیا، مقام ابراہیم کے پیچھے اب نماز شروع کر لی۔ عمرے کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اس کے ساری گناہ جب معاف ہوئے، ایمان کی بڑھوتی ہوئی، بیت اللہ کی محبت آئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگن ہوئی، وہاں کی کشش آئی، تو مقام ابراہیم پہ نماز شروع کر دی۔ قیام کیا تو لمبا، رکوع کیا تو لمبا، سجدہ کیا تو اور لمبا، اور لمبا، اور لمبا۔ کہتے ہیں میں نے جب جا کے قریب اس کو ہلا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی۔ میں حیران ہوں، پہلے مجھے غصہ آ رہا تھا، اب میں پریشان، یار اب یہ کون ہے؟ یہ تمہیں کتنا پیارا لگتا ہے؟ 3 مرتبہ خواب دکھایا، پھر وہاں سے یہاں بلایا، اور یہاں بلا کے اس کے سارے گناہوں کو جھاڑا اور معاف کیا، اور سر سجدے میں رکھا کر اپنے پاس بلا لیا۔ کوئی مرتا ہے تو زبان پہ گالیاں، کوئی مرتا ہے زبان کے اوپر برے بول، کوئی مرتا ہے زبان پہ گانے، کوئی مرتا ہے زبان پہ قوالیاں، لیکن یہ مر رہا ہے تیری تعریف کے کلمات کہتا ہوا۔ اور کوئی مرتا ہے شراب پیتا، کوئی زنا کرتا، کوئی چوری کرتا، کوئی ڈاکے مارتا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں، لیکن مولا یہ تمہیں کتنا پسند آیا، کہاں سے بلایا، کہاں پہنچایا، سر سجدے میں رکھوایا، اپنی تعریف کے کلمات کہلا کر تو نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ یہ تیرا کوئی خاص بندہ ہے۔ اب اس کو غسل کفن دیا،
لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا، لاکھوں نے۔ کس کا جنازہ بیت اللہ میں ہوتا ہے؟ رب نے اسے بلایا کہ تیرا جنازہ بھی بیت اللہ میں ہوگا، سر سجدے میں رکھ کے بلاؤں گا، زبان پہ اپنی تعریف کے کلمات ہوں گے، اور حدیث ہے جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ جب اٹھے گا تو سر سجدے میں اور زبان پہ رب کی تعریف کے کلمات۔ اب کہتے ہیں میں انتظامیہ کے پاس گیا، میں نے اس کو ساری بات بتائی اور میں نے کہا میرا اس سے وعدہ تھا میں تمہیں گھر واپس چھوڑ کے آؤں گا۔ زندہ مردہ کی بات نہیں تھی، لیکن میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، میت میرے حوالے کر دو، میں گھر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لے گیا، وہاں جنازہ پڑا، دفن ہوا۔ اب 3 دن میرے بڑی مشکل سے گزرے، ہر وقت ذہن میں یہ بندہ کون تھا کون تھا کون تھا۔ جب 3 دن گزرے تو میں نے اسی نمبر کو ڈائل کیا، ان کے گھر والوں نے اٹھایا، میں نے ان کو اپنا بتایا، میں نے کہا میں فلاں ہوں، لیکن ایک سوال ہے، مجھے یہ بتا دو اے میری بہن اس آدمی کی نیکی کیا تھی، بس یہ بتا دے۔ اس نے کہا میرا خاوند کوئی نیک نہیں تھا، توحید تھی، رسالت تھی، ٹھیک تھے، لیکن کوئی زیادہ نیک نہیں تھا، لیکن ایک بات یہ ہے میری ہمسائی 7 سال سے بیوہ ہے اور بچے اس کے یتیم ہیں۔ 7 سالوں میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا، گرمی ہو، سردی ہو، جوتے ہوں یا کوئی پھل ہو، اور میرا خاوند اکیلے لے کر آیا ہو، دونوں ہاتھوں میں لے کر آتا، ایک شاپر ان کے دروازے سے لٹکاتا اور دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹاتا اور چپ کر کے اپنے کمرے میں آ جاتا، اپنے گھر میں آ جاتا، بچے دوڑتے ہوئے آتے، عورت لپکتی ہوئی آتی، اور اس شاپر کو اتار کر وہ عورت صرف یہ کہتی مولا تو جانتا ہے ہم اسے کچھ نہیں دے سکتے، لیکن میں تو اس سے دعا کرتی ہوں جس طرح یہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے تو اس کی آخرت کو سنوار دے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے اس صدقے نے اور ان بیواؤں کی، یتیموں کی دعاؤں نے میرے خاوند کی آخرت کو سنوار کے رکھ دیا۔ اعمال اس کے بہت اچھے نہیں تھے، لیکن اس کا خاتمہ بہت اعلیٰ ہوا، کیونکہ وہ چھپا کر صدقہ کیا کرتا تھا۔ صدقہ کرو، اپنے رب سے دعائیں مانگو، اور اللہ کے ساتھ کچھ دل میں سچے وعدے کرو۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ سچے وعدے کرو۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں تو ایک شخص ہجرت کر کے آ گیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں آپ کے ساتھ مدینے میں رہ لوں، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، سب کچھ کلمہ پڑھ کے مسلمان، یہاں رہ لوں؟ فرمایا رہ لے۔ حضور جہاد پہ گئے تو وہ بھی چلا گیا۔ ایک جگہ سے جہاد ہوا، غزوہ ہوا، فتح ہوئی، قیدی آئے، مال غنیمت ملا، اور آگے کی طرف آپ نے ابھی سفر شروع کیا۔ جب سفر شروع کیا تو آپ نے وہ قیدی جو تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ اب اس مجاہد کے حصے میں بھی ایک قیدی آیا تو حضور نے کہا وہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرا رہا ہے، ابھی آ جائے گا۔ آپ نے کہا یہ اس کا قیدی رکھو، جب وہ اونٹ چرا کر آ جائے گا اس کو یہ دے دینا۔ جب وہ آیا تو اس کو دے دیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا حضور نے تیرا حصہ دیا ہے جہاد میں، غنیمت میں تیرے حصے کا یہ ملازم نوکر آ گیا، لاکھوں کی تیری بن گئی جائیداد، تو یہ تیرا ہے۔ اس نے غلام ہاتھ میں پکڑا اور حضور کے پاس پہنچے، کہنا حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا مال غنیمت میں تیرا حصہ۔ اس نے کہا میں نے اس لیے جہاد نہیں کیا کہ مجھے یہ ملے، میں نے جہاد میں اس وجہ سے شرکت کی کہ میرا رب سے وعدہ ہے مجھے یہاں تیر لگے، یہاں تیر، اس نے اشارہ کی یہاں تیر لگے، رب پوچھے کدھر آیا ہے، میں کہوں یا رب تیرے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ میرا تو رب سے یہ وعدہ ہے، میں پیسے لینے کے لیے کیا ہی نہیں، میں نے تو مال غنیمت کے لیے کیا ہی نہیں، میری تو بات ہی اور ہے، میری تو رب سے بات ہی اور ہے۔ آپ نے فرمایا ان تصدق یصدق اللہ، اگر تو سچ کہہ رہا ہے نا پھر اللہ تمہیں سچا کر کے دکھائے گا۔
اگر تیرا واقعتاً رب سے ہے نا تو پھر اللہ تجھے سچا کرے گا۔ اگلا غزوہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، میدان ختم ہوا۔ حضور نے کہا اپنے اپنے شہداء کو بھی تلاش کرو تاکہ ان کی تدفین کی جائے۔ صحابہ نے جب شہداء تلاش کیے نا تو وہ بھی مل گیا، اور کیا دیکھا؟ صحابہ نے اسی طرح اس کو اٹھایا اور حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے یہاں تیر لگا ہے اور وہ شہید ہو چکا ہے، جدھر اس نے اشارہ کیا ادھر وہ تیر لگا۔ آپ نے دیکھ کر کہا ہوا یہ وہی ہے حضور، یہ وہی ہے۔ آپ نے اپنی قمیض اتاری، کہا شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، کفن دیا جاتا ہے۔ حضور نے اپنی قمیض اتاری اور اس کو پہنا دی، اور آپ نے کہا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا اور اس میں کہا اللہم انہ عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک وانی اشہد انہ شہید فی سبیلک۔ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ تیرے راستے میں تیرے لیے نکلا تھا اور یہ شہید ہو چکا۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ سچا تھا، تو اس کے ساتھ بھی سچا سلوک کر۔ اگر ہم یہ کام کریں، پہلی بات دعائیں مانگیں، دوسری بات چھپا کر صدقہ کریں، اور تیسری بات اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ بھی رکھیں، تعلق رکھیں، اللہ سے کچھ وعدے کریں، کچھ وعدے لیں، کچھ وعدے دیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ اچھا تو اگلی زندگی اچھی، اور اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو اگلی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر، موت آئے حالت ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔